وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام میرے پیارے معزز سامعین اکرام، عثمان رضی اللہ عنہ کی بنیادی معلومات کے بعد ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی خلافت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلت کے عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت کی خوشخبری دنیا میں پانے والے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے صحابہ میں شمار کیے جانے والے ایک بہت ہی اعلیٰ مقام والے صحابی ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت ایک انوکھی خلافت تھی، اور ان کی خلافت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب تھا. اللہ کے رسول نے خواب صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا کہ آسمان سے ایک راستے لٹک رہی تھی، جس سے اللہ کے رسول نے پکڑ کر آسمان پر چڑھ گئے. اس کے بعد ابو بکر آئے اور اس راستے کو پکڑ کر آسمان پر چڑھ گئے. اس کے بعد عمر آئے اور راستے کو پکڑ کر آسمان پر چڑھ گئے. جیسا ہی اس کے بعد عثمان آئے تو راستے ٹوٹ گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو جوڑا اور اس کے ساتھ عثمان بھی چڑھ گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کے ذریعے صحابہ اکرام کو ترتیب بتا گئے تھے کہ کون خلیفہ کس کے بعد بنے گا اور خلفائے راشدین کون ہوں گے. تو اس طرح اس فضیلت والے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت بسپر 4 ہجری محرم کے وقت شروع ہوئی، اور جیسا ہی خلیفہ بنے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے مطابق. عمر رضی اللہ عنہ کو فیروز ابو لؤلؤ نامی ایک شخص نے زہریلی چاقو کے ساتھ حملہ کیا اور عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو جیسا ہی شہید کیے اور عثمان رضی اللہ عنہ 3 دن میں خلیفہ متعین کیے گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس عبد الرحمن بن ابی بکر پہنچے اور کہا کہ اے عبید اللہ، تمہارے والد عمر کو قتل کرنے کے ساتھ جو فیروز نامی شخص تھا اس کے ساتھ اور 2 لوگ ہیں، ایک یہودی ہے اور ایک دوسرا منافق ہے. تو جیسا ہی یہ بات انہوں نے سنے، جن کا نام حفیفہ اور ہرمزان 2 لوگ ہیں، تو جیسا ہی یہ 2 لوگوں کا نام معلوم ہوا، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور اپنی تلوار اٹھا کر دونوں کو قتل کر دیا. اور یہ فیصلہ، یہ محکمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہنچا اور کہا کہ اس طرح عبید اللہ قتل کر چکے ہیں، قاتل ہیں. تو اس وقت قصاص کا یہ لیا گیا فیصلہ. اس کے بعد قصاص کرنے کے لیے عبید اللہ کو لایا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں اور فیصلہ بدلیں. تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر دیت دینے کے لیے خود تیار ہو گئے، اور جو اولو الامر یعنی جو لوگ والی تھے، ولی الامر تھے، جن کا جو مقتولین کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں ان کی دیت ادا کر دوں گا، آپ ان کی طرف سے دیت حاصل کر لیں اور حصول کر لیں. تو دیت کے ذریعے ماجرا تھم گیا، ورنہ یہ ماجرا بہت بڑا ہونے والا تھا، یہ واقعہ بہت بڑا ہونے والا تھا. اس کے بعد خلافت میں بہت سے جنگوں کے متعلق ہے، جو ہر ایک جنگ قابل ذکر ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اہل عرب کی زمین بہت ہی وسیع ہو چکی تھی، جو عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے وقت وسیع ہونے میں ایک دم عروج پر تھا، اور جیسا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت آئی بہت وسیع کر کے چھوڑ دیا.
عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں کئی سمندروں کے پاس بندرگاہیں اور برجیں بنائی گئیں، کئی چیزیں بنائی گئیں۔ اس میں خاص واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ بحر یعنی فوج، سمندر کی فوج ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی خالہ کے گھر میں سو رہے تھے، اللہ کے رسول نے سوتے سوتے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھے، اور اس وقت ان کی خالہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایک مسلمان فوج کو دیکھا ہوں جو سمندری سفر کر رہی ہے، بحری فوج ہے، اور وہ دشمن سے لڑ رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی، فتح ہوگی۔ تو جیسا ہی یہ خوشخبری سنی تو ان کی خالہ نے کہا کہ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل رہوں۔ تو یہ واقعہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے کے زبان سے بھی خوشخبری مل چکی تھی، اور اس طرح دوسری مرتبہ پھر خوشخبری ملی، اور اتنا ہی نہیں، بئر روما خرید کر عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسری مرتبہ پھر جنت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت بہت ہی بہترین چلتی رہی، بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ ابو بکر اور عمر کے کئی قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کو قائم رکھا، اور ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا مکمل لحاظ رکھا۔ آخری وقت تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے، آخری دور تھا، یعنی آخری زندگی کا مرحلہ تھا کہ اس وقت مصر، عراق اور کوفہ، بصرہ، یہاں پر چند ایسے مخالفین پیدا ہوئے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی مکمل کوشش کی جا رہی تھی۔ اس ماجرے میں علی رضی اللہ عنہ کی کچھ بھی کوتاہی نہیں تھی، علی رضی اللہ عنہ کی کچھ غلطی نہیں تھی، بلکہ ان سازش کرنے والے خارجین اور شیعہ لوگوں کی غلطی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور ان کے خلاف الزامات لگانے لگے۔ جیسا کہ ان کے پاس ان پر کئی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو ولی الامر بناتے ہیں، لوگوں کا جہاں پر حکمران بنانے کا موقع ملتا ہے تو اپنے خاندان والوں کو بناتے ہیں۔ ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ بیت المال میں سے بہت سا مال اٹھاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں۔ ان پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ دین میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں، دین کو پھیر دیتے ہیں، جیسا اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کیے تھے اس طرح نہیں، بلکہ اپنی طرف سے فتویٰ دیتے ہیں۔ کئی ایسے الزامات چھوٹے موٹے اور بہت سی غلطیاں لوگ جمع کر کے اپنے اپنی جگہ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے، اپنی فوج بڑھا رہے تھے۔ اس طرح یہ لوگ بڑھنے لگے، زیادہ ہونے لگے، اور لوگ اس بات کو سمجھے بغیر اس کو تسلیم کرنے اور سوچنے سمجھنے لگے۔ صحابہ اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھے، جو لوگ تابعین یا جو لوگ صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں یہ اس میں پھنس گئے تھے اور یہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف احتجاجات بھی کرنے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت چھوڑ کر علی کی خلافت پر بیعت کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت سے سمجھانے کی کوشش کی اور ہر الزام کا انہوں نے جواب دیا۔ ان پر پہلے الزام تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے حکمران بناتے ہیں، خاص طور پر جہاں بھی حکمرانی کا موقع ملتا ہے اپنے رشتہ داروں کو بناتے ہیں۔ تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے معزول کیا ہے صرف اور صرف میری ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ وہاں کے ان کی رعایا، ان کے رہنے والوں نے اس طرح کی شکایتیں پیش کی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے میں معزول کیا ہوں۔ اور جن لوگوں کو میں آگے بڑھایا ہوں اور صرف میرے خاندان والے نہیں ہیں بلکہ اس میں دوسرے بھی لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو میرے خاندان والے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قائد بنائے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران اور ولی بنائے تھے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے الزام کا جواب دیا، اور دوسرے الزام عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ تھا کہ وہ بیت المال سے بہت سا مال لیتے تھے اور اپنے ذاتی خرچ کے لیے اور رشتہ داروں کو عطا کرتے تھے۔ تو عثمان نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بہت سا مال دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنا کر رکھا ہے، جو بھی مال میں اپنے خاندان والوں کو دیتا ہوں میرا ذاتی مال ہے، بیت المال سے میں کچھ نہیں لیتا ہوں۔ تیسرا الزام یہ دین کی مداخلت تھی کہ دین میں بہت زیادہ تحریف کرتے ہیں۔
تو یہ خاص طور پر حج کا موقع تھا کہ مینا کے پاس اللہ کے رسول جب پہنچے تھے تو قصر 2 نماز پڑھے تھے، عصر کی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھے تھے، مگر مینا کے پاس جب عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہوں نے 4 رکعت مکمل نماز پڑھی۔ تو یہ واقعہ، یہ بات اٹھا کر انہوں نے الزام لگائے تھے، مگر عثمان نے کہا کہ جو لوگ مقیم رہتے ہیں وہیں پر مکے کے پاس رہتے ہیں ان کے لیے مکمل نماز ہوگی اور مسافروں کے لیے قصر ہے۔ تو وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی رہ چکے تھے، اس وجہ سے الزام کا جواب بھی ان کو مل گیا، مگر یہ سازش ان کو صرف الزامات کی بنا پر نہیں بلکہ خلافت بدلانے کی مکمل کوشش ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ اتنی تعداد میں بڑھ گئے کہ ان کے گھر کو گھیر لیے، عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر کو گھیر لیے اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر کے پاس، ان کے دروازے کے پاس چوکیدار کی طرح کھڑا کر دیے کہ ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ کئی صحابہ سمجھانے لگے کہ ان کے خلاف کچھ تو کریں، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں آپ حکم دیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے یا ان کو مال دے کر ان کو خاموش کرایا جائے، ان کو کسی بھی طرح جواب دیں، مگر عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، خلافت جو ابو بکر و عمر نے قائم کی تھی میں وہی قائم کر کے جاؤں گا، مدینہ اور مکہ میں ہرگز خون بہنے نہیں دوں گا۔ اس طرح یہ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے شریعت سے موافق تھے کہ ہرگز قتل، غارت گری اور دھوکہ، اس طرح کے برے نتیجے کو ہرگز کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ چند روز عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ بھی کیا گیا، مگر حسن بن علی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ بچا لیے، مگر رات کا ایک وقت تھا کہ رات کا نہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ چند لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کی دیوار چھلانگ لگاتے ہوئے اندر گھر میں داخل ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی بیوی اہلیہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں پر حملہ ہوا کہ دونوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت ہی بری طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسا اسلام کی تاریخ میں شگاف ہے جو قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا، ایسا دراڑ ہے وہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی چیز ان لوگوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ کی تھی جو بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ مل کر رات کے وقت میں کسی کو علم دیے بغیر چند صحابہ مل کر ان کو اٹھائے اور جنازے کی نماز پڑھی اور ایسا دفنائے کہ ان کی کچھ نشانات باقی نہیں رہے، سارے کے سارے نشانات مٹا دیے تاکہ ان لوگوں کو پھر معلوم نہ ہو۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ الگ ہی رہا ان کی خلافت کے وقت۔ اگر ان کے آخری وقت کے بارے میں دیکھیں تو جب یہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان پر حملہ ہوا تو آخری آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانب سے ان لوگوں کے لیے کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، آخری آیت تھی کہ جن پر حملہ کیا گیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو 24 ہجری تاریخ کی بات کریں تو 70 پر 1 سال کی ان کی عمر تھی جو عصر کے بعد ذی الحجہ کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ ان کی عمر اس وقت 70 پر 1 سال کی تھی۔ تو جب ان کا جیسا ہی قتل ہوا، علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئیں۔ وہاں سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور وہاں سے جماعت پھوٹنے لگی، الگ ہونے لگی۔ یہ ایک ایسا ان کا الگ واقعہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تاریخ میں کیا گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے کئی ایسے واقعات ہیں جو ان کو الگ ہی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اس واقعے کو یاد رکھیں اور عثمان رضی اللہ عنہ اور اس وقت کے چلنے والے ان چیزوں سے، ان ماحول سے آپ عبرت حاصل کریں کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں گے تو لوگ اور خاص طور پر یہ دنیا والے آپ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ دنیا والوں سے اچھا ہی کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا رہے گا، جب تم برا سوچو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ مگر عثمان رضی اللہ عنہ کی ایسی شخصیت ہے کہ جتنا بھی اچھا ہوا انہوں نے سوچا، مگر غدار اور جو لوگ خراب تھے انہوں نے اس طرح کی سازش کی اور صحابی
اور اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین کو انہوں نے شہید کرنے کی جرات کی اور اس پر قدم آگے بڑھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بڑے اور کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔